بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا کیے تھے اس وقت کہاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے۔ میرے دوستو، یہ بات سب سے پہلے جان لیجئے کہ اتہاس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے ادا کیے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی واسطہ سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قبضہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح و شام الگ الگ روٹ پر 1 مہینے کی دوری کا راستہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کو حکم مانتے تھے۔ نہ صرف جنات و جانور بلکہ دنیا میں موجود ہر طرح کی مخلوق حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ دوستو، اس خوبصورت حکومت اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے بھی گھوڑے عطا کیے تھے جو سفید براق پر ابالے بہت ہی خوبصورت تھے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے اکیلے وہ بادشاہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا کیے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بادشاہت اور زیادہ طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو ٹیکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو بہت ہی نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت ہی طاقتور اور عقل مند بھی تھی۔ میرے دوستو، اتہاس کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کے بارے میں بھی بتایا گیا جس کو یونیکارن کہا جاتا ہے، وہ یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والوں گھوڑوں کی نسل میں تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ پرانے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس سینگ سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ بہرحال یہ دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو کہا تو ملکہ بلقیس نے اس حق کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائیں اور گھومیں۔ ایک بار ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ علیہ السلام ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں گھومتے ہیں، تو میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا گھوموں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش بتائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا، تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا گھما، لہذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور ہوا تخت میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا گھومتے گھومتے ایک سمندر کے بیچ موجود ٹاپو کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل بیچ میں اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندر کے بیچ ایک خوبصورت ٹاپو تھا۔ ملکہ بلقیس اس ٹاپو میں اتر کر گھومنے لگی اور ٹاپو کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی۔ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اس طرح جب اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پر والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے تو سارے جناتوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ اس ٹاپو میں جاؤ اور اڑنے والے گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ، یعنی اڑنے والے گھوڑے جہاں بھی گئے ہوں ان کو گرفتار کر کے یہاں پر لایا جائے۔ اس وقت سارے جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ زمین میں رہنے والے جنات سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو بلا کر لایا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہیں؟ تو جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ علیہ السلام کو حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا
کہ وہ جن جہاں بھی ہو ہر حال میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی سارے جنات سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر اونچی اونچی آواز سے کہنے لگے، ہمارے دوست جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں آ کر رہنے لگے ہو اس بادشاہ کا مثال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن یہ بات سنی وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ماننے والے جناتوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے کچھ نہ کہنا، اب میں آپ کا حکم مانوں گا، آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ سمندر کی سیر کو جا۔ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے اڑنے والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا، مجھے معلوم ہے وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن دوسرے جناتوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جناتوں نے کسی طریقے سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے زیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جناتوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت زیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے الگ سے ایک گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے۔ اس طرح کھو گئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزرا جا رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تو آپ کو پتہ چلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دنیا کی رنگیلیوں میں اس طرح گم ہو گئے ہو کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ کام بالکل پسند نہیں آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں لانے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ گھوڑے لائے گئے تو آپ علیہ السلام نے زیاد نسل کے سارے گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیے، وہ کیسے اچھے انسان تھے، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار والے گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے اچھا سمجھا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، ان کو میرے پاس لوٹ آؤ، بس پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھر ڈال دیا تھا، بس انہوں نے رجوع کیا، عرض کیا میرے رب مجھے معافی عطا فرما دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما دے کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ میرے دوستو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں کھو گئے تو آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے واپس تشریف لائے، میری الماری کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو ایک طرفہ پردہ اٹھ گیا، سامنے میرے کھلونے اگڑیاں نظر آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کپڑوں کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے دو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے بیچ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اس کے دو پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک دیکھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بات سے پتہ چلتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ بات بھی یاد رہے کہ گھوڑے اللہ تعالیٰ کی وہ خوبصورت مخلوق ہیں جس کا ذکر کئی جگہ پر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بہت سارے کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے اور نمائش میں اور خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آخرت کی اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اسلامک واقعات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔